یہ لگ بھگ 25 سال پہلے کا میرے شہر فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ ایک زمیندار گھر کا خوبرو اور گبرو نوجوان اس زوم میں مبتلا تھا کہ ایسا شخص کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جو اسے گالی دے سکے۔ یہ شخص ہمیشہ قیمتی کلف لگے کپڑے پہنتا، گریبان کے بٹن کھلے رکھتا اور ڈب میں پستول لگا کر گھومتا۔ علاقے کے لوگ اس سے خائف رہتے تھے، یوں سمجھیں کہ اس کا خوب ٹیکا تھا۔ ایک روز یہ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے ایک دوست کو گالی دی تو جواب میں اس دوست نے بھی اس نوجوان کو گالی دے دی۔ بس پھر کیا تھا، اس مغرور نوجوان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے مجھے گالی دی ہے؟ اس کا دوست بولا، ہاں تم نے مجھے گالی دی، میں نے بھی جواب میں تمہیں گالی دے دی، اب حساب برابر۔ لیکن اکڑ میں مبتلا یہ نوجوان غصے میں آ گیا اور اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس نے ڈب سے پستول نکالا اور ساری گولیاں اپنے اس دوست کے سینے میں اتار دیں جس نے اسے گالی دی تھی۔ اس کا دوست زمین پر گرا اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ قاتل نوجوان بھی ہکا بکا وہیں کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسے وہاں موجود لوگوں نے قابو کر لیا۔ پولیس کو بلایا گیا اور اس نوجوان کو پولیس گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ اب یہاں سے اس کی عبرت انگیز کہانی شروع ہوتی ہے۔ تھانے پہنچتے ہی ایس ایچ او نے اسے گالی دے کر نام پوچھا، پھر تفتیشی نے بات بات پر گالی دے کر کئی سوالات کیے۔ اسے حوالات میں ڈال دیا گیا تو سپاہی بھی اسے گالیاں دے کر مخاطب کرتے رہے۔ یہ نیا نویلا قاتل اب حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کہاں وہ کسی کی گالی نہیں سنتا تھا اور اب اسے ہر شخص گالی دے رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر عدالت نے اس سے پوچھا، تم نے اپنے دوست کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ بولا، جناب اس نے مجھے گالی دی تھی۔ چنانچہ اقبال جرم کے بعد عدالت نے قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ یہ شخص جیل چلا گیا۔ وہاں بڑے بڑے بدماش اور سورمے پہلے سے موجود تھے۔ کئی ایک نے اسے زبردستی اپنی خدمت پر لگا لیا۔ اگر وہ انکار کرتا تو نہ صرف مار کھانا پڑتی بلکہ طرح طرح کی ماں بہن کی گالیاں بھی سننا پڑتی۔ کچھ دن گزرے تو اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ کچھ ماہ بعد بیوی ملاقات پر آئی تو اکیلی تھی۔ اس نے پوچھا، میرے بیٹے کو کیوں نہیں لائی؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو جیل کے ماحول میں ایک قاتل سے ملانے نہیں لا سکتی، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ عرصہ مزید گزرا۔ اس نوجوان کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ بہن بھائیوں نے خرچہ بھیجنا اور ملاقات کے لیے آنا بند کر دیا، مگر اس شخص کو اس وقت بہت بڑا دھچکا لگا جب اس کی بیوی نے خلا کا دعویٰ کیا اور عدالت سے یہ کہہ کر خلا لے لی کہ اس کا شوہر سزائے موت کا قیدی ہے اور وہ اس کی خاطر اپنی اور بچے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ عدالت نے خاتون کے حق میں ڈگری جاری کر دی، لیکن نوجوان کا امتحان ابھی یہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ ماہ گزرے تو اس کی سابقہ بیوی نے گاؤں کے ایک ایسے نوجوان سے شادی کر لی جو جیل میں بند اس نوجوان کے لیے ایک دشمن جیسا تھا۔ اس طرح اس کو تو جیسے کوئلوں پر لوٹنا پڑا۔ اسی طرح کئی سال مزید گزر گئے۔ نوجوان کی سزائے موت پر عمل درآمد کا وقت آیا تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں، ایک بار اسے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ جیل انتظامیہ نے کوشش کی، مگر نہ صرف اس کی سابقہ بیوی نے بیٹے کو اس کے باپ سے ملانے سے انکار کر دیا بلکہ بیٹے نے خود بھی باپ کے سامنے جانے سے معذرت کر لی۔ یوں یہ شخص آخری خواہش بھی دل میں ہی لیے ہوئے اور شدید صدمے سے دوچار اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس سچی کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ کبریائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ جو تکبر کرتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈالا ہے۔ انسان اللہ کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے۔ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اگر مخلوق میں کسی کو وقتی طور پر محدود عظمت و شان حاصل ہے تو وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، لہذا انسان کا فرض ہے کہ اس پر اللہ کا شکر کرے، نہ کہ اپنی عظمت کا دعویٰ کرتے ہوئے تکبر کی روش اختیار کرے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی
باقی بتانے آزری.